آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بھی جان لیں کہ کوئی عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے توحید نہ ہو۔ آپ عمرے کرتے رہیں لیکن شرک کرتے ہیں، اس عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ حج کرتے رہیں لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں، ساتھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا مکہ والے جو تھے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جہاد کیا، جن کے اوپر آپ نے تلواریں چلائیں، جن کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، کیا وہ بیت اللہ کے منتظم نہیں تھے؟ بیت اللہ کے متولی نہیں تھے؟ کیا انہوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ تعمیر نہیں کیا تھا؟ کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ کیا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے۔ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مینا میں جاتے تھے، مزدلفہ میں جاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کا بانی ہونے کے باوجود، بیت اللہ کا طواف کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، حاجیوں کی خدمت کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ سیڑھی ہیں۔ کھولیے مسلم شریف، کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ مسلم شریف کھولیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ مکہ والے جب حج کرتے تھے تو وہ بھی تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک، وہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، مکہ والے کہتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے تھے لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں حاضر ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی یہی کچھ کہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جملہ ان سے سننے کے بعد کہتے تھے بس بس بس، یہ توحید ہے، یہاں پہ خاموش ہو جاؤ، آگے شرک والا جملہ نہ کہنا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد وہ شرک والا جملہ لے کر آتے ہیں، تو آپ کہتے تھے بس بس آگے نہ کچھ کہنا۔ لیکن وہ کہتے تھے کیا؟ کہتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی اصل ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ان چھوٹوں کا بھی مالک تو ہے، اور وہ چھوٹے جن اختیارات کے مالک ہیں ان کا بھی اصل مالک تو ہے۔ وہ بھی مانتے تھے اصل کون ہے؟ اللہ، لیکن یہ بزرگ ہیں، یہ لات بزرگ ہے، یہ عزا بزرگ ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ بھائی کہاں کی بات کہاں ملا دی، وہ لات تو بت تھا، اور ہمارے قبر والے درباروں والے جو بزرگ ہیں وہ تو انسان ہیں۔ کھولیے بخاری شریف، جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ لات ایک بزرگ تھا، کان رجلن، ایک آدمی تھا، یہ ایک آدمی تھا جس کا بت بعد میں بنا، یہ کون تھا؟ یہ آدمی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، انہیں ستو پلاتا تھا، جب فوت ہوا تب اس کے نام پہ یادگار بنی۔ جب یادگار کے پاس آتے تھے تو وہ بھی جانتے تھے کہ پتھر ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ پتھر کے پیچھے ایک شخصیت ہے۔ جیسے آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے درباروں پہ آتے ہیں، مزاروں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بظاہر سامنے قبر ہے، پتھر ہے، لیکن نیچے شخصیت ہے۔ میرے بھائی اس لیے سمجھ لیں شرک کسے کہتے ہیں۔ اگر عمرہ کرنے کا نام، حج کرنے کا نام، صرف اسی کا نام مسلمانی ہے تو مکہ والے عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی پڑھتے تھے، لیکن شرک کے لیے چور دروازہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ یہی چور دروازہ آج کے کئی مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ جان لیں بات کہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے توحید نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ کہتے ہیں ایسے ہی کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع طہارہ، کوئی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے وضو نہ کیا ہو۔ وضو کے بغیر، تیمم کے بغیر نماز پڑھے نماز ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی توحید کے بغیر جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنے بھی ہاسپٹل بنا لیں، جتنے بھی یتیموں کی کفالت کر لیں، بیواؤں سے تعاون کر لیں، ایمبولینسیں آپ کی پورے پاکستان میں چلتی ہوں، لیکن آپ کفریہ عقیدہ رکھتے ہوں
آپ کے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے بھائیو، یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی حدیث کی کتاب میں، اور حدیث کی نسبت آپ کی جانب بالکل درست ہے، صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد کا نام کیا ہے؟ یار کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے والد کا نام کیا ہے؟ عمرو بن عاص. ٹھیک ہے، تو دادے کا نام کیا ہوا؟ عاص. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میرا دادا فوت ہو گیا. دادے نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے نام پہ 100 غلام آزاد کیے جائیں. کتنے غلام؟ 100 غلام میرے نام پہ آزاد کیے جائیں. اب بیٹے کتنے تھے؟ 2. ایک بیٹے نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے اور یہ رہ گئے کون؟ عمر. کون رہ گئے؟ انہوں نے ابھی آزاد نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا پہلے میں نبی علیہ السلام سے مسئلہ تو پوچھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہمارے والد صاحب نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، میرے بھائی ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، میں نے کہا کہ پہلے آپ سے مسئلہ پوچھ لوں. تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ لو کان مسلمن، اگر وہ ہوتا مسلمان. کون؟ تمہارا باپ. تمہارا باپ اگر ہوتا مسلمان اور پھر تم اس کی طرف سے حد کرتے یا صدقہ خیرات کرتے یا غلام آزاد کرتے تو اسے فائدہ ہوتا. اگر کیا ہوتا؟ جو مسلمان نہیں ہے، توحید پہ نہیں ہے، شرک کرتا ہے، میرے بھائیوں اسے کوئی فائدہ نہیں صدقہ خیرات کا، اسے کوئی فائدہ نہیں نمازوں کا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے روزوں کا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہاسپٹل بنانے کا. توحید اللہ کو، اللہ بڑی غیرت والے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ پیدا میں کروں اس انسان کو، 5 فٹ کا انسان ہے، پیدا اسے اللہ کرے، رزق اللہ دے، والدین اللہ دے، اولاد اللہ دے، بیگم اللہ دے، عقل اللہ دے، اور ایک بھی سجدہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کرے. کیوں کرے؟ کیا آپ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی بیگم زندگی میں ایک دفعہ کسی اور سے تعلقات قائم کر لے؟ تیار ہیں؟ اجازت دیں گے؟ آپ اتنی غیرت والے ہیں تو اللہ کتنی غیرت والا ہوگا. ایک سجدہ کسی اور کو کریں تو کیوں کریں؟ 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف کے نام پہ کسی اور کے نام پہ بکرے کیوں ذبح کیے جائیں؟ بغداد والے بزرگ عظیم بزرگ ہیں، ان کی ہم بھی عزت کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں. عزت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے. بکرا جب بھی ذبح کیا جائے گا کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، کہ جب شرک کسی عبادت میں داخل ہو جائے وہ عبادت فاسدت، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وہ عبادت عبادت نہیں رہتی. جس عبادت میں شرک داخل ہو جائے وہ عبادت عبادت نہیں رہتی. حاجی صاحب حج کے لیے آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، مکہ میں بیمار ہو گئے ہیں، پاکستان فون کر رہے ہیں، انڈیا فون کر رہے ہیں، بھائی سے کہہ رہے ہیں بھائی بھاگو بھاگو فلاں دربار پہ حاضری دو، ایک بکرا میرے نام پہ دو، بزرگ کے نام پہ دو، ان کے نام پہ ذبح کرو اور ان سے میرے لیے دعا کرو. سارے عمرے کا بیڑا غرق ہو گیا، سارے حج کا بیڑا غرق ہو گیا، ساری محنت رہ گئی. اس لیے میرے بھائی شرک سے دور رہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے، غلط ہے، نبی علیہ السلام نے روکا ہے. آپ فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے وہ شرک کر رہا ہے.
آج لوگ والد کی قسم اٹھا رہے ہیں، والدہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، وطن کی قسم اٹھا رہے ہیں، آئین کی قسم اٹھا رہے ہیں، دھرتی کی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی قسم اٹھا رہے ہیں، کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں، مسجد کی قسم اٹھاتے ہیں. یہ ساری مخلوقات ہیں، قسم اٹھانا جائز ہے صرف خالق کی. میں اسی لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں تو پکا توحیدی ہوں. اسی لیے اس مؤلف نے کتاب لکھی ہے کہ شرک کو سمجھیں. تو کہتے ہیں جب شرک کسی عبادت میں داخل ہو جائے فسدت، وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کل حدث اذا دخل فی الطہارہ، کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ باوضو ہیں، آپ کیا ہیں لیکن ہوا نکل گئی ہے، ہاں جی وضو باقی ہے. آپ باوضو تھے اور پیشاب کر لیا، پیشاب کے قطرے نکل گیا، وضو باقی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں ایسے ہی جب شرک کریں گے تو وہ عبادت نہیں رہے گی جس میں آپ نے شرک کیا ہے. کہتے ہیں کما قال تعالی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. میرے بھائیو بڑی عظیم آیت ہے، اللہ کا سارا کلام ہی عظیم ہے، لیکن اس آیت کو ذرا سمجھیے، یہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرکوں کا حق نہیں بنتا، کن کا؟ شرک کرنے والوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. مکہ والے بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے منتظم تھے، بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں، بیت اللہ کی صفائیاں کرتے تھے، بیت اللہ میں طہارت کا اہتمام کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. اللہ نے کہا مشرک کا حق نہیں بنتا کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. یہ ان کو خود پتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہم کفر کرتے ہیں، پھر اللہ کی مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا. اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے. کن کے سارے اعمال ضائع ہو چکے؟ مسجد کا انتظام کرنے والوں کے، انتظامیہ کے، شرک والی انتظامیہ کے سارے اعمال اللہ کہتے ہیں ضائع ہو چکے. جتنی دیواریں بنائی تھی، اینٹیں لگائی تھی، محنت کی تھی، پیسہ لگایا تھا، اللہ کہتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. فرمایا وفی النار، یہ کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں جانے والے ہیں، بلکہ ہم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. میرے بھائیو شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، اگر کوئی سود لیتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے، چوری کرتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے، بدکار ہے زنا کرتا ہے اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے، قاتل اسی ہاتھ میں فوت ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں امید لگی ہوئی ہے. کیا امید ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کر دیں اور یہ جہنم کی آگ سے نکل آئے. ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ شفاعت کر دے اور یہ جہنم کی آگ سے نکل آئے. کیونکہ شفاعت برحق ہے. روز قیامت شفاعت ہوگی کن کی؟ جن کی اللہ چاہے گا. جن کی کون چاہے گا؟ اور اللہ کن کی چاہے گا؟ مشرک کی. اور یہ تو اللہ نے دنیا میں نہیں مانی. 12واں سپارہ سورہ ہود، نوح علیہ السلام نے بیٹا ڈوب رہا تھا، اللہ سے بیٹے کی شفاعت کی، اللہ نے مانی؟ نہیں مانی. قرآن آپ کے گھر میں ہے، پڑھیے. بخاری شریف اٹھائیے، ابراہیم علیہ السلام روز قیامت باپ کی شفاعت کریں گے، اللہ ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں مانیں گے. مشرک کی شفاعت نہیں چلے گی. اور میرے بھائیو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے چچا فوت ہو رہے تھے، آپ نے کہا تھا یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ دیں، چچا کلمہ پڑھ دیں، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، میں شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. کس کے قابل ہو جاؤں گا؟ قریب تھا کہ چچا کلمہ پڑھ دیتے، لیکن پاس کون بیٹھے ہوئے تھے؟ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، مشرک بیٹھے ہوئے تھے. میرے بھائیوں ماحول اچھا ہونا چاہیے.
बुरी सोसाइटी इंसान के ऊपर असर डालती है। पास मुशरिक बैठे हुए थे, अबू जाहल बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, अबू तालिब ध्यान से, हम तुम्हारे बाप दादा के दीन के ऊपर हैं और तुम मरते हुए मौत के डर से कहीं भतीजे का कलमा ना पढ़ देना। तो अबू तालिब ने कहा था, मैं अपने बाप दादा के दीन के ऊपर फौत हो रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम रो रहे हैं कि चचा ने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद कहा कि मैं अल्लाह से, चचा तुम्हारे लिए शफाअत करता रहूंगा, इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा जब तक कि अल्लाह मुझे रोक ना दे। आपने चचा के लिए दुआएं शुरू कर दी। आसमान से वही नाज़िल हुई, क्या मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा, कि नबी का हक नहीं बनता, नबी पे ईमान लाने वालों का हक नहीं बनता कि किसी मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करें, किसी मुशरिक के लिए दुआ करें, चाहे वो रिश्तेदार हो। आपको चचा के लिए दुआ से रोक दिया गया। मेरे भाई, इसलिए अगर चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत मिले तो उसका तरीका ये नहीं है कि आपकी कब्र पे पहुंच के आपको पुकारा जाए। आपको पुकारना जायज नहीं है, ना शफाअत के नाम पे, ना शिफा के नाम पे, ना बेटे के नाम पे, ना मुलाजमत के नाम पे, ना रिज़्क़ के नाम पे आपको पुकारना जायज नहीं है। शफाअत चाहिए, शफाअत के मालिक से राब्ता करें। जो इजाजत देगा तो नबी अलैहिस्सलाम शफाअत करेंगे, और उनकी शफाअत करेंगे जिनके बारे में आसमान वाला इजाजत देगा। शफाअत का मालिक वो है, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो मेरे भाइयों, इसलिए जो मुशरिक है वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। जो सूद का कारोबार करता है, सूद लेता है, देता है, चोर है, डाकू है, उनके बारे में उम्मीद की जा सकती है शायद कोई शफाअत हो जाए, शायद अल्लाह रहमत कर दें, या जब उसका अजाब मुकम्मल हो जाए, क़यामत के हिसाब से उसका अजाब मुकम्मल हो जाए और फिर अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल लें। लेकिन मुशरिक के लिए कोई तखफीफ नहीं है, कोई हल्कापन नहीं है, कोई माफी नहीं है, कोई निजात का रास्ता नहीं है। जो शिर्क के हाथ में फौत हो गया उसके लिए कोई निजात का रास्ता नहीं है।